اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ کرام سامعین، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے اور آج کے سبق مرفوعات کی اقسام کے نام پڑھیں گے۔ اور مرفوعات کی اقسام میں سے پہلی قسم فاعل کا تفصیلی ذکر پڑھیں گے۔ فاعل اور فعل کے آنے کی صورتیں، فاعل کس طرح ہو، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مرفوعات۔ مرفوعات یہ مرفوع کی جمع ہے۔ مرفوع وہ اسم ہے جس کو عامل رافع نے رفع دیا ہو، جس کو عامل رافع نے رفع دیا ہو۔ جیسے قال اللہ میں قالا فعل ہے، عامل رافع ہے، اس نے رفع دیا اللہ فاعل کو، لہذا لفظ اللہ کیا ہوا؟ مرفوع ہوا۔ تو یہ لفظ اللہ مرفوع ہے، اس کا عامل قالا فعل ہے۔ مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں، کل عربی کے اندر مرفوعات 8 آتے ہیں۔ فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، نمبر 5 کانا وغیرہ کا اسم۔ کانا وغیرہ سے مراد ہے کانا اور 13 افعال ناقصہ جو وہ مراد ہیں، کانا وغیرہ کا اسم۔ اس طرح انا وغیرہ کی خبر، انا سنا حروف مشبہ بالفعل ہیں، 6 حروف مشبہ بالفعل، ان کی خبر یہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ اور اسی طرح ما ولا کا اسم، اور اسی طرح لا نفی جنس کی خبر۔ تو یہ 8 مرفوعات ہیں، تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم فاعل کی طرف چلتے ہیں۔ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہو کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو یا اس اسم سے وہ فعل صادر ہو۔ جیسے قام زید، اب قیام جو ہے زید کے ساتھ قائم ہے، زید کھڑا ہوا۔ ضرب عمر، عمر نے مارا۔ اب یہاں فعل جو ہے فاعل سے اس امر سے صادر ہو رہا ہے، تو یہ عمر اور زید کیا ہیں؟ فاعل ہیں۔ فاعل 2 طرح کا پھر ہوتا ہے۔ فاعل ظاہر، جیسے قام زید، اب قام زید میں زید کیا ہے؟ فاعل ظاہر ہے۔ دوسرا تھا فاعل مضمر، چھپا ہوا ضمیر ہو، جس طرح کہ ضربتو میں تاپش تو ضمیر ہے، یہ فاعل ہے۔ پھر ضمیر کی بھی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ضمیر بارز، ایک ہوتی ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز وہ ہوتی ہے جو نظر آئے، ظاہر ہو، اسے ضمیر بارز کہتے ہیں۔ جس طرح اوپر ہم نے مثال پڑھی ضربتو میں تاپش تو، یہ ضمیر کیا ہے؟ بارز ہے۔ اور ضمیر مستتر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی ضمیر ہے، جس طرح کہ ضربا اس نے مارا، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں، ماضی کے صیغے میں دیکھتے ہیں ہم۔ ضربتو، ضربنا، ضربتو میں تو ضمیر بارز ہے، ضربنا میں نا ضمیر ہے، ضربتا میں تا ہے، ضربتما میں تما ہے، ضربتم میں تم ہے، ضربتی میں تی ضمیر ہے، ضربتما میں تما ہے، ضربتنا میں تننا ہے، ضربا میں الف ہے، ضربو میں واو ہے، ضربتا میں الف ہے، ضربنا میں نون ہے۔ یہ سامنے زمین نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر بارز ہے۔ اس کا معنی کرتے ہیں باقاعدہ ہم، جیسے ضربتو کا معنی کیا ہوگا؟ مارا میں نے، تو کا معنی میں نے، تو اس کا میننگ بھی ہو رہا ہے۔ اور فعل مضارع میں تثنیہ کے 4 صیغے، یضربانی اور 3 تضریبانی، ان میں الف جو ضمیر ہے وہ ضمیر بارز ہے۔ یضربونا اور تضریبونا، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضریبونا تم مارتے ہو، اس میں ضمیر بارز واو ہے۔ یضربنا تضریبنا میں ضمیر بارز نون ہے، تضریبینا میں ضمیر بارز یا ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہ ضمیر بارز ہے۔ ضربہ میں ہوا ہے، ضربت میں اس عورت نے مارا ہیا ہے، یضربو وہ مارتا ہے، وہ مذکر غائب اس میں ہوا ہے، تضربو وحد مؤنث غائب وہ ایک عورت مارتی ہے، اس میں ہیا ہے، تضربو تو ایک مرد مارتا ہے، وہ مذکر حاضر ہے، اس میں انتا ہے، اضربو میں مارتا ہوں تو وہ متکلم ہے، اس میں آنا ضمیر ہے، نضربو ہم مارتے ہیں تو یہ تثنیہ اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں نحن ضمیر جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ فاعل کا فعل کیسے آئے گا؟ جب فاعل کا ذکر ہو تو فعل کیسے آئے گا؟ فاعل جب ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، چاہے وہ فاعل ظاہر واحد ہو، فاعل ظاہر تثنیہ ہو، فاعل ظاہر جمع ہو، ہر صورت میں فعل کیا آئے گا؟ مفرد آئے گا۔ جس طرح قال المسلم، قال المسلمانی، قال المسلمون، اب واحد فاعل تھا،
پھر بھی کالا آیا، تسنیہ تھا کیونکہ فاعل ظاہر ہے۔ جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو، فاعل ظاہر تو ہو لیکن کیا ہو، مؤنث حقیقی ہو، یا فاعل ضمیر کی شکل میں ہو، مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر کی شکل میں ہو، اور وہ ضمیر مؤنث حقیقی کی طرف کیا ہو رہی ہو، لوٹ رہی ہو، کیونکہ ضمیر کا مرجع ہوگا، پرونون کا نون ہوگا، اس لوٹ رہی ہو، تو فعل ہمیشہ واحد مؤنث لایا جائے گا۔ فعل کیا لائے گا؟ واحد مؤنث لائے گا۔ جس طرح کہ قالت امراتن، قالت امراتن، اب اس امراتن فاعل مؤنث حقیقی ہے تو قالت واحد مؤنث کا فعل لے کر آئے ہیں۔ یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، اب اس میں دیکھیں قالت میں ہی ضمیر فاعل کی ہے اور یہ لوٹ رہی ہے مریم مؤنث حقیقی کی طرف، اس لیے اس میں فعل کیا لے کر آئے ہیں؟ واحد مؤنث قالت استعمال کیا گیا ہے، قالا استعمال کیا گیا ہے۔ جب فاعل ضمیر کی شکل میں ہو تو فعل واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث لانے میں مرجع کے تابع ہوگا، یعنی جو ضمیر لوٹ رہی ہوگی اسی کے مطابق فعل لایا جائے گا۔ جس طرح کہ قرآن پاک بتا اللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یرزق میں ضمیر لوٹ رہی اللہ کی طرف، وہ ضمیر کیا ہے؟ واحد کی، فعل واحد آیا۔ اسی طرح الذین یؤمنون بالغیب، اب یؤمنون میں فاعل کی ضمیر الذین کی طرف لوٹ رہی، جمع کی ضمیر ہے تو یؤمنون جمع کا صیغہ لے کر آئیں، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر متقین۔ اور اسی طرح فوجدا فیہا، پایا ان دونوں نے اس میں۔ اب تثنیہ کی ضمیر فوجدا، تثنیہ ضمیر لوٹ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی طرف، اس لیے تثنیہ کا صیغہ فوجدا الف کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تو یہ ضمیر کے مطابق۔ پھر فعل مذکر اور مؤنث کیسے ہوگا؟ تین صورتوں میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جا سکتا ہے۔ جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان میں فصل ہو، وقفہ ہو، فاصلہ ہو، تو فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح قرأ الیوم زینب، قرأت الیوم زینب، پڑھا آج کے دن زینب نے۔ اب زینب فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہے، قرأ فعل ہے اور دونوں کے درمیان فصل الیوم کا ہے، تو اس لیے قرأ بھی آ سکتا ہے واحد مذکر غائب، اور قرأت واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی لایا جا سکتا ہے۔ جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، جیسے طلع الشمس یا طلعت الشمس، فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہے تو فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، جب فاعل جمع مکسر ہو، یعنی جس کے واحد کی بنا ٹوٹی ہوئی ہو، تو پھر بھی فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جا سکتا ہے۔ جس طرح قال الرجال بھی کہا جا سکتا ہے اور قالت الرجال بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ رجال جمع مکسر ہے۔ جب فاعل جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو، پہلے تھا جمع مکسر ہو، اگر جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو فعل واحد مؤنث اور جمع دونوں طرح لا سکتے ہیں اگر لوٹنے والی ضمیر جمع مکسر کی ہو۔ جس طرح کہ الرجال قاموا، الرجال قامت۔ اب یہاں دیکھیں فاعل کیا ہے؟ جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، الرجال کی طرف لوٹ رہی، قاموا میں ہوں واو ضمیر یا ہم ضمیر کہہ سکتے ہیں، اور قامت میں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے الرجال کی طرف، اس لیے فعل قاموا جمع بھی لایا جا سکتا ہے اور قامت واحد مؤنث بھی لایا جا۔ اب اس سبق کے اندر کوئی چیز مشکل ہو، کوئی سوال ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح صحیح سمجھنے کی، اور بار بار مشق کریں، دہرائیں، اس سے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی چیزیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔